حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے یہاں تک کہ مدینہ واپس آ گئے. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ مکہ میں ٹھہرے تھے؟ فرمایا ہاں، مکہ میں 10 دن ٹھہرے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن مکہ میں رہے، لیکن سفر کی نماز ادا کی. ظہر، عصر اور عشاء 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت نماز ادا کی. تو مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ بندہ گھر سے 78 کلومیٹر کے فاصلے تک جائے یا اس سے زیادہ کی نیت ہو تو پھر مسافر بنتا ہے. شرعی طور پر تو 3 دن کے سفر کا حکم ہے. پہلے دور میں اونٹوں گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا تو منازل متعین ہوتی تھی کہ ایک دن میں بندہ وہاں تک پہنچتا ہے، اگلے دن وہاں، اگلے دن وہاں. دوپہر کو آرام کرتے تھے. تو اونٹوں گھوڑوں کے حساب سے پھر بعض کے فقہا نے 40 میل کا فاصلہ بنایا کہ 3 دن میں اکثر لوگ 40 میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں. آج کل کلومیٹر ہے تو 40 میل 78 کلومیٹر 77 اور کچھ بنتا ہے. تو اگر اس سے کم سفر ہے، 30 کلومیٹر ہے، 50 کلومیٹر ہے، تو پھر بندہ مسافر نہیں ہوگا. مسافر تب بنے گا جب ایک سائڈ کا، دونوں واپسی کا سفر شمار نہیں ہوتا، ایک سائڈ کا فاصلہ 78 کلومیٹر سے زیادہ ہو، بندہ اس سے آگے جا رہا ہے تو پھر وہ مسافر ہوگا. اور ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ وہاں پہنچ کر سفر کی نماز نہیں، اپنے محلے سے نکل گیا تو پھر سفر کی نماز پڑھے گا. لاہور کی جو حدود ہیں، جو شہر کی ادھر سے چنگی ہے، ادھر سے راوی کا پل ہے، تو جب یہ بندہ کراس کرے گا، پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ دیہاتوں میں جہاں تک اذان کی آواز جاتی، بندہ اونچی جگہ کھڑے ہو کر اذان دیتا، تو فقہا نے لکھا کہ اپنے محلے کی اذان کی آواز جہاں تک نہیں سنائی دیتی وہاں سے آگے پھر بندہ قصر پڑے گا. تو گھر سے نکلتے ہی، اپنے شہر کی حدود سے نکلتے ہی بندہ پوری نماز نہیں پڑھے گا، وہ قصر پڑھے گا. ظہر کی نماز مثال کے طور پر ایک بندے نے نہیں پڑھی اور سفر میں چل دیا، راوی سے آگے چلا گیا، ابھی ظہر کا وقت باقی ہے، تو پھر وہ قصر پڑھے گا، پوری نہیں پڑھے گا. اور اسی طرح جب واپس اپنے شہر میں آئیں گے، جیسے ہی شہر کی حدود میں آ جائے گا تو پھر وہ قصر نہیں پڑھے گا، پوری پڑھے گا. عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور رات کو لاہور پہنچ گیا، تو اب جب لاہور پہنچ گیا تو عشاء کی نماز اب سفر کی نہیں پڑھے گا، چاہے اپنے گھر نہیں آیا، شہر میں پھر پوری نماز پڑھے گا. تو جب تک جا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، اکیلے نماز پڑھے گا تو قصر پڑھے گا، امام کے ساتھ پوری پڑھے گا. جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی وہ پوری پڑھی جائے گی. اکیلے ظہر، عصر اور عشاء، مغرب کی 3 پوری پڑھنی ہے، وتر بھی 3 پورے پڑھنے ہیں، فجر کی 2 پوری پڑھنی ہے. اور اسی طرح ایک مسئلہ ساتھ ذہن نشین کر لیں کہ سنت جو ہے وہ نفل کے حکم میں ہے. اگر پڑھ لے گا تو ثواب ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سفر میں سنتیں نہیں پڑھتے تھے، صرف 2 فرض پڑھتے تھے کہ جب اللہ نے آسانی کر دی تو آسانی ہی پر عمل کیا جائے. صحابہ نفل پڑھنے کو، سنتیں پڑھنے کو برا سمجھتے تھے کہ جب اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی کہ 2 رکعت پڑھ لو تو بس 2 ہی پڑھو، زیادہ مت پڑھو. اور اسی طرح ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ ایک بندہ 15 دن سے زیادہ کہیں ٹھہرتا ہے تو پھر وہ مقیم ہوگا. یہاں سے کراچی گیا، ارادہ ہے مہینہ رہنے کا، تو کراچی پہنچ کر وہ پھر پوری نماز پڑھے گا. 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہوگی تو پوری نماز پڑھے گا. 15 دن سے کم کی نیت ہے، 8 دن 10 دن ٹھہرنا ہے، تو پھر وہاں سفر کی نماز پڑھے گا. اور اگر کوئی بندہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی نہیں پتا، ہاسپٹل میں مریض لے کر آ گیا یا خود مریض ہے، آج چھٹی ہو جائے گی، کل ہو جائے گی، اب متعین وہ 15 دن کی نیت نہیں کر رہا کہ جب علاج ہو جائے گا چلے جائیں گے. جب تک متعین 15 دن کی نیت اس کے ذہن میں نہیں بنتی، بس جب میرا کام ہوگا میں چلا جاؤں گا، تو وہ چاہے جتنا عرصہ رہے وہ پوری نماز نہیں پڑھے گا. صحابہ کرام کسی علاقے میں جاتے تھے
تو اگر وہ کسی کام کی وجہ سے گئے تو وہاں دیکھتے تھے کہ کل چلے جائیں گے، 2 دن بعد چلے جائیں گے، اور کام رکتے رکتے 2 مہینے بھی ہو جاتے تو وہ قصر ہی پڑھتے تھے۔ جب فائنل نیت ہوگی کہ ہم نے 15 دن ٹھہرنا ہے تو پھر پوری نماز پڑھیں گے۔ جب تک شک ہوگا کہ کل جاؤں گا، 2 دن بعد جاؤں گا، متعین نیت نہیں ہے تو پھر وہ قصر ہی کرے گا۔ اور بیوی اور بچوں کا حکم باپ کے تابع ہے۔ لشکر جا رہا ہے تو اس میں جو امیر ہے اس کے تابع ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، اگر کہیں جا رہے ہیں، سفر کرتے ہیں تو خاوند بیوی بچے موجود ہیں تو پھر بیوی بچوں کی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ جو سربراہ ہے لے کے جا رہا ہے اس کی نیت کا اعتبار ہے۔ بیوی کی نیت ہے میں نے مہینہ ٹھہرنا ہے، لیکن خاوند کی نیت ہے 2 دن بعد چلے جانا ہے، تو ظاہر بات ہے جب خاوند آئے گا اس کو ساتھ آنا پڑے گا۔ تو اس لیے جو سربراہ ہے جس کی حکم سے آنا جانا ہوتا ہے تو اس کی نیت کا اعتبار ہے۔ سربراہ کی نیت ہوگی ٹھہرنے کی تو پھر سب مقیم بن جائیں گے، سربراہ کی نیت ہوگی واپس آنے کی تو پھر مسافر رہیں گے۔ تو جو بڑا ہے جس کے حکم سے رکنا ہوگا تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ عام جس طرح فوجی ہیں، یونٹ کہیں جاتا ہے تو وہاں جو یونٹ کا بڑا ہے، حکم دینے والا ہے، اس کے فیصلہ معتبر ہوگا، عام فوجی کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اوپر سے آرڈر ہوا 2 مہینے رہنا ہے تو پھر وہ وہاں مقیم ہوں گے۔ اوپر سے آرڈر ہے، کوئی پتہ نہیں کب پیچھے سے کوئی اور آرڈر آ جائے، تو جب تک کوئی فائنل آرڈر نہیں ہوتا تو وہ مسافر رہیں گے۔ تو یہ سفر کے چند مسائل تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔